بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال پوچھا ہے جی ایمن صاحبہ نے امریکہ سے پوچھا ہے کہ تفسیر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ، کیا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح پڑھا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی گرامر کی کتاب نہ پڑھائی جائے؟ دیکھیے، گرامر پڑھا کے قرآن پڑھانا وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس میں عربی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کوئی گرامر ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو گرامر خود ہی نہیں آتی تو آگے کیسے پڑھائے گا وہ؟ تو اتنا ضروری ہے کہ جس نے جو پڑھانے والا ہے وہ خود تفسیر کا ماہر ہو، اس کو آتی ہو تفسیر اچھی طریقے سے، یا کسی معتبر عالم کی تفسیر اس نے پڑھی ہو اور وہ معتبر عالم کی تفسیر دیکھ دیکھ کے وہ پڑھا رہا ہو یا پڑھا رہی ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، تو پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر خود بھی تفسیر یعنی پراپر علم حاصل نہیں کیا، عالمہ نہیں ہے، اور کوئی معتبر تفسیر دیکھ کے بھی نہیں پڑھا رہی بلکہ اپنا اجتہاد کر رہی ہیں، جیسے کہ آج کل نئے نئے اسکالرز پیدا ہو رہے ہیں، وہ نہ کسی مفسر پہ اعتماد کرتے ہیں اور نہ خود پراپر علم حاصل کر کے باقاعدہ عالم بنتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر بہت دفعہ قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر دیتے ہیں اور اس سے گمراہی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ پراپر طریقے سے یا تو کسی عالم یا عالمہ سے پڑھیں پھر پڑھائیں، یا یہ کہ کوئی علماء سے مشورہ کر کے کوئی تفسیر کی خاص مخصوص کتاب جس پر زیادہ تر علماء کو اعتماد ہو کہ ہاں بھئی یہ صحیح کتاب ہے، کیونکہ تفسیر کی کتابوں میں بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ بعض مفسرین نے ہر طرح کی روایات جمع کر دی ہیں اپنی تفسیر میں، موضوع بھی، یعنی ضعیف بھی، صحیح بھی۔ عامی لوگ اس میں فرق نہیں کر سکتے کہ یہ تفسیر کے باب میں جو یہ روایت ہے جو ہم تشریح کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، یہ صحیح بھی ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ تو رطب و یابس جسے کہا جاتا ہے، سب کچھ کتابوں میں جمع ہے۔ تو جنہوں نے پراپر علم حاصل کیا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں کون سی بات بیان کرنے کی ہے، کون سی بیان کرنے کی نہیں ہے۔ اور بعض تفسیریں ایسی ہیں کہ انہوں نے خود اس بات کا اہتمام کیا کہ ہم مستند بات کو لیں گے اور غیر مستند بات کو رد کر دیں گے۔ تو عربی تفسیروں میں تفسیر ابن کثیر بہت اچھی کتاب ہے اگر عربی آتی ہے آپ کو، اور اردو تفسیروں میں بیان القرآن جو حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تھوڑی مشکل اردو ہے اس کی، لیکن بہت یعنی اردو میں ایسا خلاصہ بیان کیا انہوں نے اور اتنی محنت کے بعد لکھی ہے کہ اس کی میرا خیال ہے اردو تفسیروں میں شاید کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو لیکن چونکہ اس کی زبان بہت، اردو بھی بہت مشکل ہے، تو عام لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی انگلش تفسیر قرآن مجید کی موجود ہے، اور بھی تفسیریں ہیں۔ تو یہ تو میری نظر میں جو مجھے راجح ملی، ویڈیو بیانات میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات بھی بہت مدلل ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب آپ تفسیر پڑھانے کا اہتمام کریں تو کوشش یہ کریں کہ ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہو، اس میں آپ کے جو اپنا تجزیہ ہے وہ کم سے کم ہو۔ تو اپنے تجزیے کی بھی اہمیت ہوتی ہے، کسی کے پاس اگر نالج ہے وہ اپنا تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کی بھی کوئی، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف تجزیہ نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن تفسیر میں لوگوں کی دلچسپی عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ قرآن آنا چاہیے ان کو، تو اس میں جو ہے آپ تفسیر، میری بھی تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہوتے ہیں، میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر ہم نے عربی گرامر کے 8 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، اس کے بعد پھر یعنی اس کی پریکٹس بھی کروائی ہے۔ تو اس لیکچر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ ہم نے 8 لیکچر عربی گرامر کے بھی پڑھائے ہیں، اور وہ میرا بہت سالوں کا تجربہ ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا کورس ڈیزائن کیا تھا عام لوگوں کے لیے کہ عوام کو عربی گرامر اتنی صرف سکھا دی جائے جس سے وہ قرآن ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو، پھر اس کی پریکٹس بھی ہو قرآن مجید میں۔ تو وہ بھی، اس کے بھی الحمدللہ بہت اچھا رسپانس لوگوں کا آ رہا ہے۔ اس کے بھی 250-300 ویڈیو کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو وہ آپ سننا چاہیں تو 1-2 یعنی لیکچر نمبر 1 سے 2 سے اس طرح سے شروع کریں تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس میں تو میں لوگوں کو بہت زیادہ ترغیب دے رہا ہوں کہ جو بھی پڑھنے والے مرد ہیں یا خواتین ہیں وہ آگے پڑھائیں وہ لیکچر، اور اس میں پہلے یعنی جیسے وہ لیکچر شروع ہوتے ہیں نا گرامر کے لیکچر سنیں اور آگے ٹیچ کریں، اس کو پڑھائیں، تو اس سے آپ کو اس گرامر میں بہت گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ پھر انہی گرامر کے قواعد کو سامنے رکھ کر میں نے تفسیر پڑھائی ہے، اور ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے، اس میں بالکل قرآن ہی کو فوکس کیا گیا ہے۔ اس میں میرا اپنا تجزیہ یا اپنی جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کا اپنا بھی ایک تجزیہ ہوتا ہے، اس میں دائیں بائیں بالکل نہیں گیا ہوں
تو اس میں بالکل تفسیر کو میں نے فوکس کیا ہے، تو وہ بھی کافی مفید میرا خیال ہے ہو سکتا ہے. تو بہت سارے آپشن ہیں، لیکن ایسے نہ ہو کہ بس نہ کہیں سے سیکھا اور دائیں بائیں جہاں سے جو ملا اور اپنی طرف سے تفسیر پیش کرنا شروع کر دی. یہ جائز نہیں ہے، اس سے تحریف کا خطرہ ہے قرآن مجید میں. احادیث کا علم کیسے سیکھیں؟ قرآن کی تفسیر پڑھ کر اسے سیکھا جا سکتا ہے، مگر حدیث کس طرح سیکھی جا سکتی ہے؟ نازیہ صاحبہ سعودی عرب سے. دیکھیں، حدیث کی دو قسم کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں. ایک حدیثیں وہ ہیں جن کا تعلق فضائل سے ہے، جیسے ثواب ملے گا یہ کرنے سے، جس میں ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اللہ کی ذکر کی فضیلت، تلاوت کی فضیلت، جہاد کی فضیلت، ایمانداری کی فضیلت، جھوٹ بولنے کے نقصانات اور اس پہ کیا عذاب ہوگا، یہ ساری اخلاقیات اس میں سکھائی گئی ہیں. دوسرا حدیث کا ٹاپک یہ ہے مسائل سکھانا. نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، تو ان میں کچھ مسائل اجماعی ہوتے ہیں، حدیث میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہوتی، سب کا اتفاق ہوتا ہے، وہ بھی کہیں سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اختلافی، اس میں حدیثیں دونوں طرف ہوتی ہیں، تو اس میں پراپر مدرسے میں جب تک علم حاصل نہ ہو تو ان حدیثوں کی تفسیر پڑھ کے آگے بیان کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں. جو لوگ اس طرح سے پراپر علم حاصل نہیں کرتے اور اختلافی مسائل والی حدیثیں جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک طرف جھک جاتے ہیں اور دوسروں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ علم ناقص ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی حدیث ہے، دوسرے کے پاس تو حدیث نہیں ہے، تو ایسے فرقواریت بڑھتی ہے اور گمراہی پھیلتی ہے اس سے. تو پراپر جب تک علم حاصل نہ ہو تو وہ اختلافی مسائل والی احادیث وہ بجائے فائدے کے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، رب حامل فقہ غیر فقیہ. آپ نے فرمایا بہت سے حدیث جاننے والے، علم جاننے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سمجھ نہیں ہوتی، تو اللہ نے یہ سمجھ فقہا کو دی ہے. فقیہ کی جمع فقہا ہے. تو اس حدیث کے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیر فقیہ جو ہے نا وہ حدیث کا غلط مفہوم پیش کرے گا، تو فقیہ ہے جو حدیث کا مطلب بیان کرے گا. تو اس لیے جو فقیہ گزرے ہیں جس کی جمع فقہا آتی ہے، اختلافی مسائل میں انہی کو فالو کیا جائے گا، اپنی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دی جائے گی. لیکن آج آپ دیکھ لیں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، کہیں بھی کوئی روایت اس کو مل جاتی ہے، سارے فقہا کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اپنی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی، اپنی سینس نہیں ہوتی، لہذا جو اپنے سے زیادہ سینس والے ہوتے ہیں اس کو وہ غلط لگ رہے ہوتے ہیں. پاگل کو اپنے علاوہ سب لوگ پاگل لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہی حال آج کے ان متجددین کا ہے. تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ جو فضائل کی حدیثیں ہیں جیسے ریاض الصالحین ہے، یہ تو پڑھنی چاہیے کتابیں، ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. ان کے ترجمے بھی مل رہے ہیں، یا آپ اپنے گھر رکھ لیں. بہت زبردست کتاب ہے ریاض الصالحین، بہت دنیا میں پڑھی جاتی ہے. علامہ نووی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبردست تالیف ہے. یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی حدیث کی فضائل پر مشتمل کتاب ہو، جیسے علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الکبائر کے نام سے، اس میں صرف کبیرہ گناہوں سے متعلق حدیثوں کو جمع کیا. اسی طرح کی بہت ساری احادیث کی کتابیں مل جاتی ہیں. تو میری نظر میں ریاض الصالحین ان میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ بہت جامع اور بہت مستند روایات ہیں اس میں. تو وہ پڑھ لیا کریں آپ، حدیث کا علم انشاءاللہ حاصل ہوگا. جہاں تک اختلافی مسائل کی حدیثوں کا تعلق ہے تو اختلافی مسائل کے لیے آپ کو پراپر عالمہ بننا، اگر خاتون ہیں آپ جیسے نازیہ صاحبہ ہیں جنہوں نے سعودی عرب سے پوچھا، تو پراپر عالمہ بنیں آپ. نہیں تو وہ اختلافی مسائل کی حدیثیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی تفسیر کے لیے آپ کو ریلائبل علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، اپنی طرف سے رائے قائم نہ کریں آپ. ایک کا پیسہ اور دوسرے کی محنت ہو تو نفع کیسے تقسیم کریں؟ اگر ایک شخص کا مال اور کوئی کام نہ کرے، مال ہو اور کوئی کام نہ کرے، اور دوسرے شخص کی محنت ہو لیکن مال نہ ہو، تو دونوں کو شرعی طور پر کتنے فیصد منافع ملنا چاہیے؟ فاروق صاحب نے انگلینڈ سے پوچھا. یہ دیکھیں جی فاروق صاحب، ایک طرف سے مال ہو، دوسری طرف سے محنت ہو، تو اس پہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا شریعت میں پیسہ کمانے کا، اس کو مزاربت کہا جاتا ہے. کہ ایک سلیپنگ پارٹنر ہے، وہ صرف انویسٹمنٹ کرے گا، اور دوسرا وہ کام کرنے والا ہے. جو کام کرنے والا ہے اس کو مزارب کہا جاتا ہے، اور جس کا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے اس کو رب المال کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں. رب المال مزاربت کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے. تو اس میں پیسے کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی؟
تو دیکھیں اس میں جو نقصان ہوگا وہ ٹوٹلی انویسٹر کا ہوگا، اور جو مضارب ہے، کام کرنے والا ہے، اس کی صرف محنت ضائع ہوگی اگر نقصان ہو جائے بزنس میں۔ لیکن پروفٹ میں دونوں کو اختیار ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے کوئی بھی پرسنٹیج طے کر لیں، اس میں متعین نفع نہیں رکھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر میں نے ایک شخص کو پیسہ دیا، میں نے اس سے کہا یار بزنس کرو، جتنا پروفٹ ہو مجھے ہر مہینے بس ₹1,00,000 دے دینا، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں آپ نے پرسنٹیج میں شرکت کرنی ہے۔ پرسنٹیج میں شرکت کا کیا مطلب ہے؟ جتنا بھی آپ کو پروفٹ ہوگا 50% میرا، 50% آپ کا، یا 70% میرا، 30% آپ کا، یا 70% آپ کا، 30% میرا، کوئی بھی ریشو طے کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بھی کر سکتے ہیں کہ 1% میرا، 99% آپ کا، یا 99% میرا، 1% آپ کا۔ اس سے بھی کم کر سکتے ہیں کہ 99.9% میرا اور 0.1% آپ کا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپس میں پرسنٹیج کے حساب سے طے ہو جائے وہ جائز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض دفعہ بزنس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ حساب سال کے بعد کرتے ہیں کہ یار ہر مہینے ہم کون کیلکولیشن کرے گا کتنا پروفٹ ہوا، کتنی انویسٹمنٹ تھی، تو ہم پورا سال ختم ہونے کے بعد ہم حساب کریں گے کہ پروفٹ ہوا اور ہوا تو کتنا ہوا۔ تو اب سال کا انتظار کون کرے؟ تو اسپیسیفک ایک اماؤنٹ باندھ دی جائے کہ بھائی جو مضارب ہے وہ رب المال کو یعنی انویسٹر کو وہ ہر مہینے فار ایگزامپل ₹10,000 دے دیا کرے گا، اور سال کے بعد ہم جا کے دیکھ لیں گے کہ کتنا پروفٹ ہوا اور کتنا لاس ہوا۔ اگر پروفٹ اس سے زیادہ ہوا ہے تو مضارب انویسٹر کو اور زیادہ پیسے دے دے، وہ ایڈجسٹ کر لے اس کو۔ اگر پروفٹ کم ہوا ہے اور آپ نے اتفاق سے ہر مہینے جو 10,000 دے رہے ہیں وہ زیادہ تھے، پروفٹ کم ہوا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اگلے سال جو پروفٹ ہوگا اس سے مضارب وہ پیسے کاٹ لے۔ تو اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ تو کی جا سکتی ہے کہ، لیکن اس طرح جائز نہیں ہے کہ جی پرسنٹیج کے حساب سے آپ شرکت نہ کریں اور آپ کے بس ہر مہینے مجھے اسپیسیفک اتنی اماؤنٹ چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ باپ کا مال بلا اجازت استعمال کرنا، باپ اپنے والد کا مال بغیر اجازت کے استعمال کر سکتا ہے، قمر احمد نہیں کر سکتا۔ باپ کا مال تو یہ کہتے ہیں نا، باپ کا مال سمجھ کے کھا گیا، یہ تو اس لیے مثال مشہور ہے کہ باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، باپ بچوں کو بہت کھلاتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ باپ کا مال ہے اڑا رہا ہے۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابا کا مال آپ بغیر اجازت کے لینا شروع کر دیں، یہ بھی چوری ہے اور بدترین چوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نابالغ ہیں، لڑکا خوب سمجھ لیں، اگر بالغ ہے نا تو باپ کے ذمے اس کا نان نفقہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، پھر تو کسی صورت میں بھی باپ سے وہ چوری نہیں کر سکتا، اس پر لازم ہے کہ وہ کمائے۔ ابا کی ذمہ داری بس یہ ہوتی ہے کہ بچے کو بالغ کر دیں، یعنی شرعی ذمہ داری اتنی ہے۔ پھر ہاں اخلاقی ذمہ داری وہ بھی شریعت ہی کے دائرے میں آتی ہے، وہ تو یہ ہے کہ پھر وہ تو زندگی بھر کا ایک رشتہ ہے۔ لیکن قانونی طور پر باپ شریعت میں جو لا ہے قانونی طور پر اس سے زیادہ کا پابند نہیں ہے کہ وہ بالغ کرنے کے بعد بھی بیٹے کو کھلائے۔ کھلانا چاہیے، ایسا نہ ہو ابا لوگ اپنے بالغ بچوں کو گھر سے نکال دیں، لیکن قانونی طور پر نہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو بالغ بیٹا عدالت میں کیس نہیں کر سکتا باپ کے خلاف کہ جی یہ مجھے کھانے کو نہیں دیتا۔ کورٹ یہی کہے گی، عدالت اسلامی عدالت یہی کہے گی آپ بالغ ہو گئے، خود کمائیں خود کھائیں۔ باقی اخلاقی لحاظ سے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں، باپ تو ساری زندگی کھلاتا ہے۔ تو اگر آپ نابالغ ہیں اور باپ ضرورت کا نان نفقہ بھی نہیں دے رہا، کھانے پینے سے بھی گئے ہوئے ہیں، تو پھر اتنا نان نفقہ، اتنے پیسے ابا کی پینٹ سے نکال لینا شرعاً جائز ہے کہ جو آپ کی بیسک ضرورت یعنی کھانے پینے کی بنیادی ضرورت آپ کی پوری ہو جائے۔ تو اسی طرح بیوی کے لیے بھی ہے کہ شوہر اگر بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا ہے اس کو، تو پھر حدیث میں اس کی اجازت ہے کہ شوہر کے مال میں سے عورت چپکے سے اتنا لے سکتی ہے جو اس کی بنیادی ضرورت میں داخل ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیں بنیادی ضرورت کا فیصلہ خواتین خود نہ کریں، وہ کسی ریلائبل مفتی سے رابطہ کریں۔ یعنی جب شوہر کی پینٹ سے چوری کرنے ہوں تو پہلے کسی پراپر مفتی سے فتویٰ لے لیں کہ میں جس مقصد کے لیے چوری کر رہی ہوں کیا شرعاً وہ میری بنیادی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، اور شوہر تمیز سے دے نہیں رہا، تو تمیز سے نہیں دے رہا تو قمیض سے لے لیں آپ اس کی، تو خود سے نکال لیں آپ قمیض سے۔
لیکن وہ جب آپ کی بیسک ضرورت پوری نہ ہو رہی ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں. اور بیسک ضرورت کو آپ خود ڈیفائن نہ کریں. بعض خواتین کی تو ان کے تو خرچے ہی نہیں پورے ہوتے, وہ تو پوری پیٹیاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں, وہ سمجھتی ہیں ہماری بیسک ضرورت ہے کہ ایسی 8-10 پیٹیاں اور ہونی چاہیے. تو خود فیصلہ نہ کریں, کسی ریلائبل مفتی سے پوچھیں بھائی میرا یہ بنیادی ضروری خرچہ ہے, یہ میرے میاں مجھے نہیں دیتے اور یہ کماتے بھی ہیں پھر بھی اپنی پینٹ میں چھپا کے رکھتے ہیں, شرافت سے میں نے مانگ کے دیکھ لیا نہیں دے رہے, تو کیا شر اور آفت سے میں لے سکتی ہوں؟ یعنی شرافت سے تو نہیں دے رہے, تو شر اور آفت کے ذریعے یعنی اس طرح میں لے سکتی ہوں. تو جہاں بیسک ضرورت کا خرچہ بھی شوہر نہ دے رہا ہو تو عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ لے سکتی ہے اس سے, یعنی کسی بھی طریقے سے لے سکتی ہے. تو اسی طرح نابالغ بیٹا یا جوان بیٹی بھی اس میں, بیٹی جوان بھی ہو تو بھی باپ کے ذمہ اس کا خرچہ ہے, تو وہ بھی اگر بیسک ضرورت بھی پوری نہیں کر رہا والد تو پھر اس کے لیے بھی جائز ہے. لیکن وہ بھی کسی ریلائبل مفتی سے پہلے پوچھے, عالم سے پوچھے کہ یہ میری بیسک ضرورت میں داخل ہے یا نہیں. ایسا نہ موبائل خریدنے کے لیے پیسے چوری کرنا شروع کر دیں. باقی چوری کرنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے, چاہے باپ کے پیسے ہوں یا شوہر کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں. قضائے عمری میں نیت کا طریقہ. کیا یہ نیت کرنے سے قضا نمازیں ہو جائیں گی کہ میری جتنی بھی فجر کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ نمازیں پڑھ رہا ہوں, ساری قضا نمازیں اسی نیت سے پڑھ لے تو وہ ہو جائیں گی یا نہیں؟ یہ لکھا ہے حسنین صاحب نے انڈیا سے. دیکھیں قضائے عمری میں آپ یہ جو جس طرح سے آپ نے نیت کا طریقہ بتایا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ نیت کریں گے جب فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میرے ذمے میں جتنی بھی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے میں وہ والی نماز پڑھ رہا ہوں. یہ دل میں نیت کر لیں آپ. وہ جب نماز ہو جائے گی, جب دوبارہ فجر کی قضا پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کریں کہ میرے ذمے میں فجر کی جتنی نمازیں باقی ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے وہ پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ تو اب ذمے میں باقی نہیں رہی ہیں نا, ذمے میں باقی نہیں رہی ہیں, وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کی نیت سے خارج ہو گئیں. تو ہر دفعہ آپ نے یہی نیت کرنی ہے. ظہر پڑھتے ہوئے یہ نیت کرنی ہے میرے ذمے ظہر کی جتنی نمازیں ان میں جو سب سے پہلی ہے وہ پڑھ رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. جو مرد ہیں یا خاتون ہیں جنہوں نے پوچھا, ہاں حسنین صاحب تو آدمی ہیں ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ میں نے آدمی ہونے پہ نہیں ویسے ہی حسنین نام پہ لگایا ہے. تو کوئی خواتین کو اس پہ بھی اعتراض ہوگا, آدمی ہے تو ماشاءاللہ, عورت ہے تو پھر اس کا مطلب ماشاءاللہ نہیں, کیا استغفر اللہ ہونا چاہیے. میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کو نا لوگ آج کل پکڑ رہے ہیں اور پھر کمنٹ شروع کر دیتے ہیں. خیر, تو آپ نے ہر نماز سے ظہر سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ میرے ذمے جتنی ظہر کی نماز ہے ان میں سب سے پہلی نماز. تو جب وہ ہو جائے تو جب دوبارہ ظہر قضائے عمری کی ظہر پڑھے تو بھی یہی نیت کریں میرے ذمے جتنے ظہر کی نماز ان میں سب سے پہلی, کیونکہ وہ جو ذمے میں رہی نہیں جو آپ نے پڑھ لی ہے. قہقہا لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نماز سے باہر قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شاکر خان جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے. سوری, نماز سے باہر نہیں ٹوٹتا, نماز کے اندر اگر قہقہا لگائیں گے تو وضو ٹوٹتا ہے, نماز سے باہر قہقہا لگانے پر کچھ بھی نہیں ہوتا. پانی میں ٹینکی میں سانپ ملے تو کیا کریں؟ اگر پانی کی ٹینکی میں سانپ پایا جائے تو کیا حکم ہے؟ احمد گل ساؤتھ کوریا سے. دیکھیں اگر مائع کثیر ہے, بہت زیادہ پانی ہے, بہت بڑا تالاب ہے, تقریباً 100 مربع گز, آپ ایک اندازہ ہے نا انچ ٹیپ سے ناپنا شروع کر دیں. اسکوائر فٹ, 100 اسکوائر فٹ جسے آپ کہتے ہیں, اسکوائر فٹ نہیں سوری گز تقریباً شرعی گز جو ہے تقریباً 3 فٹ کے برابر ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ کو یہ اتنا پانی ہے تو وہ تو نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ پانی کا رنگ, بو اور مذاق تبدیل نہ ہو جائے. لیکن اگر نارمل جیسے گھروں میں ٹینک ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ کو سانپ ملا ہے تو اگر وہ سمندری سانپ ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا, پانی ناپاک نہیں ہوتا. سمندر کے اندر کے جو جانور ہیں جن میں خون نہیں ہوتا وہ ناپاک نہیں ہوتے, یا پانی کے ذریعہ جانور بھی ناپاک نہیں ہوتے. لیکن اگر خشکی کا سانپ ہے, جیسے کہ عام طور پر گھروں میں جو ٹینک میں پانی میں جو سانپ جاتے ہیں وہ خشکی کے ہی سانپ ہوتے ہیں, تو اس میں چونکہ بہتا ہوا خون ہوتا ہے, لہذا اگر وہ مر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا, پوری ٹینکی آپ کو خالی کرنی پڑے گی. سانپ بھی نکالیں اور ٹینکی بھی دھوئیں. اچھا, اس میں کیا طریقہ ہے دھونے کا؟ دیواریں میں پانی بہا دیں ایک دفعہ اور نیچے سے پانی نکال دیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ جی سانپ پہلے نکال کے پھینکیں, اس کے اگر کوئی ذرات نظر آئیں وہ بھی نکال دیں. اس کے بعد آپ ٹینکی کو بھر دیں اور پانی بہنا شروع ہو جائے, تو بہتا ہوا پانی بھی پاک ہوتا ہے.
نل کے سارے کھول دیں آپ، تو وہ پانی جب بہنا شروع ہوگا اور ایک طرف سے ٹینکی کے اندر پانی جانا شروع ہو، ٹینکی بھی فل ہو گئی اور پانی بہنا شروع ہو گیا، سارے نلکوں سے پانی بہنا شروع کر دیں، بہاؤ پانی کا شروع ہو جائے، اور تو اس سے ٹینکی پاک ہو جائے گی آپ کی۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، اسی میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آپ نے دیکھا ٹینکی کے اندر سانپ مرا پڑا ہوا ہے، اب پتہ ہی نہیں ہے سالا مرا کب ہے، تو اسی سے وضو کرتے رہے ہیں، تو کتنے ٹائم کی نماز لوٹائیں گے؟ تو اگر وہ پھول گیا اور پھٹ گیا ہے تو 3 دن کی نمازیں لوٹائی جائیں گی۔ 3 دن کا مطلب 72 گھنٹے میں جتنی نمازیں آئی ہیں ساری لوٹائی جائیں گی۔ اور اگر وہ پھولا پھٹا نہیں ہے تو پھر 24 گھنٹے کی یعنی 5 نمازیں وتر سمیت 6 نمازیں ہو جاتی ہیں تو وہ لوٹائی جائیں گی۔ وضو میں ناک اور پاؤں دھونے کا طریقہ، ہمارے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ وضو میں ناک اور پاؤں دھوتے وقت بائیں ہاتھ سے دھونا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ افتخار احمد انڈیا سے۔ جی ہاں، ناک میں پانی تو آپ سیدھے ہاتھ سے ہی ڈالیں، لیکن اندر جو انگلی سے صاف کریں وہ الٹے ہاتھ سے صاف کریں، باقی پاؤں بھی الٹے ہاتھ سے دھونے چاہیے۔ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان صلاۃ الحاجت پڑھنا۔ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان نفل یا صلاۃ الحاجت پڑھنا درست ہے؟ بختاج صاحب دبئی سے۔ نہیں جناب، درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر صبح صادق کے بعد، یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے لے کے فرض نماز تک 2 سنتوں کے علاوہ کچھ بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو لہذا اس میں 2 رکعت سنت ہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، قضاء عمری پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ فرض نماز کے لیے یہ وقت ہے، تو جیسے ادا فرض آپ فجر کی پڑھیں گے تو قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے اس میں، تو قضاء عمری چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، کوئی بھی ہو، وہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو کیا کریں؟ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ نیز اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ محمد سالم صاحب انڈیا سے۔ محمد سالم صاحب، صحیح سالم بات تو یہ ہے کہ ترتیب سے صورتیں پڑھا کریں، ترتیب سے، جیسے پہلی رکعت میں سورہ فلق تو دوسری میں سورہ ناس، لیکن اگر کسی نے اس کی ترتیب کے خلاف بھی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب بھولے سے ہو جائے۔ تو اگر کسی نے بھولے سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو بہتر تو یہ کہ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے وہ، لیکن اگر وہ سورہ فلق بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ سورہ ناس دوبارہ ریپیٹ کر لے اگلی رکعت میں۔ اور اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں سورہ ناس پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، نہیں تو قل ہو اللہ پڑھ لے دوبارہ، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بہتر ہے ترتیب سے پڑھیں۔ اگر غلطی سے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ مکہ میں زیادہ عمرہ کریں یا زیادہ طواف؟ میرا ایک دوست عمرہ کرنے کے لیے گیا اور ایک عمرہ کر کے باقی دنوں میں نفلی طواف کرتا رہا۔ میں نے فون پر مزید عمرے ادا کرنے کی تلقین کی، لیکن جواب میں کہا کہ عمرے سے طواف کا اجر زیادہ ہے۔ وضاحت فرما دیں کہ عمرے کا اجر زیادہ ہے یا نفلی طوافوں کا؟ رحیم یار خان ابو ظہبی سے۔ یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ جب آپ ایک سفر کریں تو اس ایک سفر میں بار بار عمرے کریں یا بار بار طواف میں زیادہ فوکس کریں۔ تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ثابت ہے، اسی وجہ سے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نبی نے چونکہ ایک سفر میں ایک عمرہ کیا ہے تو افضل یہی ہے، پھر آپ نے طواف کیے تو افضل یہی ہے کہ عمرہ ایک ہو پھر باقی طواف کیے جائیں۔ لیکن بہت سارے اسلاف سے عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ اور تابعین ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کیے ہیں، تو ان کی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تعویل کیا ہوگی کہ آپ نے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے اس لیے نہیں کیے کہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھنا شروع کر دیں یا تھکاوٹ ہوگی آپ کو۔ تو باقی نفلی عبادت میں کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ عمرہ کرنے پر کی ممانعت پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جب اسلاف میں سے بعض حضرات نے کیے ایک سے زیادہ عمرے ایک سفر میں تو ان پہ بھی کسی نے ملامت نہیں کی۔ تو اس میں کسی ایک طرف جو ہے نا جزم کے ساتھ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو میرا اپنا معمول تو یہی ہے
اس حدیث کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں چونکہ ایک عمرہ کیا ہے، تو میں کوشش، اگر مجھے اللہ عمرے کی توفیق دے تو میں پھر ایسا ہی کرتا ہوں کہ ایک عمرہ کرتا ہوں، باقی پھر کوشش کرتا ہوں طواف زیادہ سے زیادہ ہو۔ لیکن اگر سفر بہت لمبا ہے، جیسے اللہ نے مجھے 2013 میں حج کی توفیق دی تو 2 مہینے کا ویزا تھا، تو اب سفر بہت لمبا ہے تو اس میں اتنا ٹائم آپ نے گزارنا ہے، تو پھر آپ دوبارہ بھی عمرہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑے ٹائم کے لیے گئے تھے نا، تو آپ کا 40 دن کا ویزا ہے، 2 مہینے کا ویزا ہے، تو پھر آپ عمرے کی فضیلت بھی دوبارہ حاصل کر لیں۔ تو میری اپنے جو ذاتی رجحان ہے وہ اسی طرف ہے، دونوں طرف علماء ہیں، ذاتی رجحان اس طرف ہے کہ اگر آپ کم وقت کے لیے گئے ہیں، بہت زیادہ لمبا اسٹے نہیں ہے، تو پھر طواف کو زیادہ فوکس کریں آپ، کیونکہ وہ بھی بہرحال ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو طواف کو آپ، کیونکہ عمرہ اگر آپ زیادہ کریں گے تو پھر طواف کم ہو جائے گا آپ کا۔ عمرے میں بھی طواف ہوتا ہے لیکن ایک طواف ہوتا ہے نا، تو آپ طواف اور دیگر نفلی عبادت کو زیادہ فوکس کریں، خاص طور پہ طواف تو سب سے اہم ترین عبادت ہے حج اور عمرے میں، یعنی جب بھی آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو، اور اگر آپ کا اسٹے زیادہ ہے تو پھر آپ مزید عمرے بھی کر لیں۔ باقی اس میں دیگر علماء کی رائے بھی ہے، کوئی بھی کسی پہ بھی، اور دیکھیں عبادت کا ذوق بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو عمرے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا اللہ سے تعلق زیادہ بن رہا ہے، کیونکہ اس میں پھر سعی بھی کرنی ہے آپ نے، احرام بھی ہے، یہ والا فضائل بڑھ جاتے ہیں اس میں۔ طواف میں احرام نہیں ہے، اور سعی میں تو لمبی لمبی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ عمرے میں ہی ہوگی صحیح، طواف نارملی نفلی طواف میں تو نہیں ہوگی۔ تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں وہ دعاؤں کی فضیلت حاصل کر لوں سعی کے دوران، جو آپ نے بہت بڑی لمبی لمبی دعائیں کی ہیں، تو اس کو پھر عمرہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں امر جو ہے وہ واضح ہے، کشادگی ہے اس میں، تو جس کا جو ذوق ہو۔ اس کی مثال ایسے، بعض لوگوں کا دعاؤں میں دل زیادہ لگتا ہے، بعض لوگوں کا تلاوت میں دل زیادہ لگتا ہے، تو بھائی جس عبادت میں دل زیادہ لگ رہا ہے، جس میں آپ کو روحانیت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اس کو فوکس کریں آپ۔ بعض اسلاف میں بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے درجنوں عمرے کی ایک سفر میں، تو جو آپ کو سوٹ کرے، اس میں کسی ایک طرف ملامت کسی کو نہیں کرنی چاہیے، اور کسی ایک عبادت پہ فوکس بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ۔ لوگوں کے ذوق مختلف ہیں، اللہ نے جب اجازت دی ہے تو آپ کو جس عبادت میں زیادہ روحانیت محسوس ہو رہی ہے آپ وہ کام کریں۔ اگر آپ کو زیادہ طواف میں لطف آ رہا ہے، ایک روحانیت محسوس ہو رہی ہے، تو طواف آپ زیادہ کریں۔ اگر آپ کو زیادہ عمرے میں لطف آ رہا ہے تو عمرے پہ عمرہ کرتے چلے جائیں، سب میں ثواب ہے انشاءاللہ۔ اصل دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہاں بیت اللہ کی زیارت عقیدت اور جذبے کے ساتھ کرائے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہاں حرمین کے سفروں میں اندازہ لگایا ہے کہ کچھ لوگ بڑی عقیدت اور جذبے کے ساتھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دل بڑے خشکے سے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ایسے جیسے کوئی تفریح کے لیے جا رہے ہوں۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی بیت اللہ ہمیں ہمارا سفر ہو تو ایک جذبے کے ساتھ ہو، ایک محبت کے ساتھ ہو، پھر آپ بار بار عمرہ کرتے رہیں یا بار بار طواف کرتے رہیں، دونوں میں آپ کو ایک روحانیت محسوس ہوگی، اور دونوں میں آپ کا اللہ سے تعلق قوی ہوگا۔ کیا زیادہ حج کرنا دوسروں کی حق تلفی ہے؟ کیا حج ایک بار کرنا چاہیے یا بار بار؟ حج کا مخصوص کوٹا ہوتا ہے، جو بار بار حج کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں جنہوں نے حج کبھی نہ کیا ہو ان کو ویزا نہیں ملتا۔ سید احسن امریکہ سے۔ دیکھیں، ایک آدمی کے بار بار حج کرنے سے دوسرے کو ویزا نہیں مل رہا، تو یہ مینجمنٹ سے اس کا تعلق ہے۔ انتظامی چیزوں کو حکومت کنٹرول کرتی ہے، انفرادی طور پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میرے پاس وسائل بھی ہیں، میں دوبارہ حج کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کسی کو ویزا نہ ملے، تو کیا پتہ آپ کو آپ کی وجہ سے کسی کو ویزا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، یہ ایک مبہم بات ہے۔ تو ان چیزوں کو حکومت کنٹرول کرتی ہے۔ تو سعودی عرب نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ جس نے حج کیا تو 5 سال سے پہلے دوبارہ حج کرنے میں اس کے لیے مشکلات ہیں، واللہ عالم، پورے قانون میرے علم میں نہیں ہے۔ تو جب تک گورنمنٹ ایسی کوئی مینجمنٹ نہیں کرتی ہے، کوئی ایسا قانون نہیں بناتی، اس نے اجازت دی بھی ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں، بے شک آپ ہر سال حج کریں۔ تو یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ ہر سال حج کرنا دوسرے کی حق تلفی تو نہیں ہے، تو یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مینجمنٹ سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ گورنمنٹ ہی فیصلہ کرے گی۔ تو جب گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے تو اسلاف میں ثابت ہے، بہت سے لوگوں نے حج کیے ہیں، بہت دفعہ حج کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے 20 مرتبہ پیدل چل کے حج کیا ہے، 20 سال تک آپ حج کرتے رہے پیدل کوفہ سے۔ تو یہ اشکال تو وہاں بھی ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے وہاں ویزے کے مسئلے نہیں تھے، لیکن کراؤڈ تو ہوتا تھا نا، کراؤڈ تو ہمیشہ سے رہا ہے حج میں۔ اب کوئی تعویل کرے کہ یار آپ نے ایک دفعہ حج کر لیا ہے، اب آپ دوبارہ جاؤ گے، اور آپ جیسے سینکڑوں لوگ دوبارہ جائیں گے تو کتنا کراؤڈ ہوگا، دوسرے حاجیوں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا ایک دفعہ کر کے آپ بیٹھ جائیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ لاجک
کوئی بنتی نہیں ہے. تو میں نے بتایا کہ جن چیزوں کا بھی مینجمنٹ سے تعلق ہے تو گورنمنٹ اس میں فیصلہ کرے گی. تو ہاں یہ سوال بنتا ہے کہ جب آپ کے پاس اگر زیادہ پیسے نہیں ہیں اور آپ نے ایک فرض حج کر لیا تو بہت اماؤنٹ ایک حج میں خرچ ہوتا ہے. تو اتنا اماؤنٹ آپ خرچ کر لیں حج میں کہ آپ کے بچوں کے لیے مسائل کھڑے ہوں, ان کے لیے کھانے پینے کے مسائل, یا آپ کے محلے میں غریب بھوکے مر رہے ہوں اور ان کا آپ خیال نہیں کر رہے اور آپ پھر حج پہ حج کیے چلے جا رہے ہیں, اور غربت سے آپ کے اڑوس پڑوس میں یا آپ کے رشتہ داروں میں لوگ مر رہے ہوں. تو ایسے موقع پہ یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی پھر ایک فرض حج جب آپ نے ادا کر لیا ہے تو آپ پھر ان کو فوکس کریں, یعنی جو آپ کے غریب غربا آپ کے رشتہ داروں میں جو جن کے لیے مسائل ہیں, غربت ہے, وہ کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے, ان کا پیٹ بھریں پھر آپ. یہ شریعت اس کو زیادہ فوکس کرتی ہے. لیکن بعض مالدار ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ان کے لیے حج میں 15, 20, 18 لاکھ روپے کوئی ویلیو نہیں رکھتے. ان سے جب کہا جائے کہ یار آپ ہر سال نفلی حج کر رہے ہو تو اتنے پیسے غریب کو دے دو, تو وہ اس سے ڈبل پیسے غریب کو دے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی وہ غریبوں کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں, ان کے لیے 18-20 لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو وہ ہر سال حج کر لیں, اچھی بات ہے. جیسے حضرت حسن ہی کو دیکھ لیں, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بہت نوازا کرتے تھے ان کے اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے. تو اللہ نے آپ کو بہت وسائل دیے تھے. تو آپ کی سخاوت بھی مشہور ہے کہ پورے پورے باغ آپ غلاموں کو بانٹ دیا کرتے تھے, باندیاں 100 باندیاں ایک وقت میں گفٹ کر دیا کرتے تھے. اور ہر سال حج پہ بھی پیسہ تو اس زمانے میں بھی بہت لگتا تھا حج پہ. بلکہ یہاں تک آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاجیوں کے جو سفر پہ جن مہمانوں کو لے کے جو حاجی ہوتے تھے ان پہ بھی بہت اکرام کیا کرتے تھے. تو جس کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہو وہ ہر سال حج بھی کر سکتا ہے اور صدقات و خیرات بھی خوب کرے. لیکن جس کی محدود آمدن ہو اور ذرائع محدود ہوں تو اس کو مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ فرض حج بس ایک دفعہ کر لیں, اس کے بعد پھر اپنی دیگر ضرورتوں کو اور اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کوئی غریب تو نہیں ہے, پھر اس کو فوکس کریں. انگوٹھی کے پتھروں کی شرعی حقیقت. انگوٹھیوں میں جو مختلف پتھر استعمال ہوتے ہیں تو پتھروں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محمود الحسن جدہ سے کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. پتھر ایک پتھر ہی ہے, اس میں نہ کوئی تقدیر کا اس سے تعلق ہے. مجھے تو یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی لگتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا بتوں کے بارے میں کہ یہ کیا پتھر ہیں جن کے انتم لہا عاکفون, جن کے سامنے تم مشٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے رہتے ہو, تو یہ کیا ہے, یہ تم نے کیا ان کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو تم؟ یہ مشٹنڈے کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں, یعنی ان کا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توہین آمیز انداز میں کہا تھا یہ کیا ہے, یہ جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے تم نے ان کے سامنے کیوں تم ایسے احترام کرتے ہو ان کا؟ تو یہ جو انگوٹھیوں میں پتھر لگے ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ والا پتھر میری جو ہے وہ ستارے سے سوٹ کرتا ہے, تو وہ بھی اس پتھر کا بڑا اکرام کرتے ہیں. تو پتھر پتھر ہی ہے, اس کو پتھر ہی رہنے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حجر اسود کو جب بوسہ لیا تو کہا کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. میں نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے, اگر میں نے پیغمبر کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہیں چومتا. اب باقی یہ کہ مسلمان حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں, وہ بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے نا, بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو اس کے ساتھ اس کی نسبت ہے حجر اسود کی, تو اس لیے, ورنہ وہ بھی کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ جو پتھر انگوٹھیوں میں لگے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں پتھراؤ کی نیت سے آپ رکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے حالات خراب ہوئے, پتھراؤ کہیں ہو رہا ہو تو اپنے دفاع میں مجھے بھی پتھراؤ کرنا پڑے, تو انگوٹھی سے پتھر نکالا اور پھینک دیا. اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا کوئی زینت کے لیے, جیسے خوبصورت پتھر ہوتے ہیں ذرا اچھے لگتے ہیں, زینت کی حیثیت سے رکھ سکتے ہیں, پھڈے میں کام آنے کی حیثیت سے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس پتھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ایسی چیزوں کی دل سے عقیدت نکالا کریں. کسی آپ کے دوست نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, پتھر لگا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پتھر ہے نا اس سے یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا, یہ میری قسمت سے میچ کرتا ہے, بولتا ہے اس وقت اس پتھر کی توہین کیا کرے. بولا پاگل آدمی, اس استنجے میں کام کر لیا کر, اس سے نا استنجا کر لیا کر. تو اس طرح کی توہین کریں گے تو لوگوں کے دلوں سے عقیدت نکلے گی ان فضول چیزوں کی, ورنہ یہ تمیز سے یہ عقیدت نکلنے والی نہیں ہے لوگوں کی. میں نے بہت اس پر بیان کیا, علماء بھی کرتے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی وہ ان پتھروں سے عقیدت کرتے ہیں. کیا بچوں کی چیز لے کر کھانا گناہ ہے؟ نابالغ بچے اگر محبت سے کوئی چیز دیں اور بہت اصرار کریں تو کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ محمد فہیم بلوچستان سے. دیکھیں اصولی طور پر تو نابالغ بچہ اگر کسی چیز کا مالک بن جائے,
ملکیت آ جائے تو اس کا مال کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، اس کی خوشی سے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ نابالغ بچہ شریعت میں صدقے کا اہل ہی نہیں ہے، وہ اپنی خوشی سے بھی دے گا تو آپ کے لیے استعمال جائز نہیں ہے اس کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ باقی جو آپ نے پوچھا ہے، ماں باپ جب بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں نا کہ بیٹا یہ چیز خرید لو، تو عام طور پر وہ ماں باپ ہی کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے اپنے بچے کو پاکٹ منی دی کہ بھئی کچھ بھی خرید لو، تو نیت یہی ہوتی ہے اکثر ماں باپ کی کہ پیسے ہمارے ہم استعمال کے لیے دے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بچہ اگر کسی کو کھانے کی کوئی چیز دیتا ہے، وہ کھا لیتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ یہ بچے کا پیسہ نہیں ہے، ماں باپ کا پیسہ ہے۔ لیکن اگر ماں باپ نے مالک بنا دیا اس کو تو پھر بہرحال جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بچہ بہت اصرار کر رہا ہے تو یہ جو اس کا حکم ہے کہ وہ آپ کو کھلائے تو آپ کے لیے جائز نہیں، تو اس لیے کہ بچے کا نقصان ہے نا، تو اس کی تلافی کر دیں آپ، کہ وہ کوئی چیز کھا رہا ہے تو ویسے ہی پاپڑ خرید کے آپ اس کو دے دیں یا پیسے دے دیں کہ جاؤ بیٹا خرید لینا، تو تاکہ بچے کا بھی دل نہیں دکھے گا، وہ بعض اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کھا لیں، تو اس کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا اور اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ تدبیر اختیار کر سکتے ہیں۔ اس نے چاکلیٹ کھلائی، آپ نے کھا لی، اس کو پیسے دے دیے بیٹا خوشی میں کہ جاؤ ایک چاکلیٹ اور خرید لو، تو اس طرح سے جائز ہے۔ بیوی پر پردے کے معاملے میں سختی کرنا، شوہر بیوی پر پردے کے معاملے میں سختی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ساجد صاحب ایبٹ آباد سے۔ شریعت میں اصول یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگہبان ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو اتفاق ہے کہ اسلام میں بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، آج کل بھی ہوتی ہی ہیں لیکن ویسے اسلام میں بھی یہی ہے کہ بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے۔ تو ماتحت اگر کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا ہے یا کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے تو سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ محبت سے اس کو تبلیغ کرے، باز نہ آئے تو اس کو اعتدال کے ساتھ سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اولاد 10 سال تک نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو، اس کو مارو۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بتانے میں بڑے اچھے لگتی ہیں ہیومن رائٹس کے نام سے نا، کہ بچوں پہ سختی نہیں کریں، اور یہ نہیں، بچے بگڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہم پہ سختی نہ کی ہوتی ہم تو بہت ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ بچائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ہم بہت نیک ہیں، دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم پہ سختی نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کیا بن چکے ہوتے۔ اور میں کیا، اکثر لوگوں کا یہی حساب کتاب ہے، تو موبائل میں لگے رہتے ہیں آج کل بچے، ڈرگس لے رہے ہیں، نشے میں لگ جاتے ہیں، تو ہم ان چیزوں سے بچے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ موبائل لے کے بیٹھا تھا، موبائل تو نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، ویڈیو گیم ہوتے تھے، تو ویڈیو گیم لے کے بیٹھا، میں سارا دن کھیلتا تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھ پہ پہلے محبت سے سمجھایا، پھر سختی کی انہوں نے، مجھ سے چھڑوایا وہ، کہ میں یہ نہیں، اس کا نتیجہ نکلا کہ اللہ نے ہمیں مفید کاموں میں لگا دیا، ورنہ ہم وہی ویڈیو گیم میں ہی سارا دن بیٹھے رہتے، اور ویڈیو گیم ہی۔ اب میں دیکھتا ہوں بڑی بڑی عمر کے لوگ وہ ویڈیو گیم میں دل بہلا رہے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے یار، آپ اپنی عمر دیکھو، ایج دیکھو، اور آپ کیا بچکانہ حرکتوں میں لگے ہوئے ہو۔ تو بچپن کی تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے، تو اس میں اگر محبت سے باز نہ آ رہے ہوں بچے تو تھوڑی سختی کرنی پڑے تو سختی بھی کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح بیوی کے معاملے میں بھی ہے کہ پردے کے معاملے میں اصولی طور پر تو یہی ہے کہ اگر وہ نہیں پردہ کرتی، پہلے محبت سے بیانات سنائیں علماء کے، جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا۔ اگر نہیں مان رہی تو سختی کرنا بھی شرعاً جائز ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں قرب قیامت ہے، بعض دفعہ سختی کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیگم پہ سختی کی تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا تو پھر سختی نہ کریں آپ۔ پہلا کسٹمر خالی چلا جائے تو کیا بے برکتی ہوتی ہے؟ ہماری کپڑے کی دکان ہے، اگر صبح کے وقت کسٹمر خالی چلا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آج کے دن تمام کسٹمر خالی جائیں گے، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ محمد مجاہد، بالکل فضول بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، توہم پرستی ہے۔ پہلا کسٹمر خالی چلا جائے تو اللہ سے امید رکھیں انشاءاللہ دوسرا ڈبل پیسے دے کے جائے گا، وہ بھی نہ آئے تو تیسرا دے کے جائے گا، ورنہ آج کاروبار ہو ہی نہیں، کل زبردست ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ جو بندہ میرے سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں جیسا آپ کا گمان ہے۔ آپ نے پہلے کسٹمر کو منحوس سمجھا کہ اس کی وجہ سے سارا دن نحوست ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ پھر آپ کے ساتھ یہی معاملہ کرے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو اچھا ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ کیا ساتوں زمینوں میں انسانی آبادی ہے جس طرح اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں؟ کیا اسی طرح کا نظام ہر زمین پر موجود ہے جس طرح اس زمین میں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہر زمین کے لیے الگ آدم کو پیدا کیا؟ لقمان رضا، سعودی عرب سے۔
قرآن و سنت کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہی زمین ہے جس میں آبادی ہے، اور ایک ہی آدم دنیا میں آئے ہیں علیہ السلام، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، تو یہ اسی زمین میں ہو رہا ہے۔ باقی جو قرآن نے کہا 7 زمینیں ہیں، تو وہ کس اعتبار سے کہا، یہ تفسیر اس کی کوئی ہمیں کوئی واضح نہیں ملتی اس بارے میں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے پردے بعد میں اٹھیں گے، ہو سکتا ہے سائنسدان کوئی دریافت کر لیں کہ 7 سیارے ایسے ہیں جو زمین کے مشابہ ہیں، یا ہو سکتا ہے دوسرے آسمانوں میں زمینیں ہوں۔ ابھی تو ایک آسمان ہی کراس نہیں، یعنی اس تک ہی سائنس نہیں پہنچ سکی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ 7 ہر آسمان میں ایک زمین ہو جس کا ایک نظام ہو۔ تو یہ ساری چیزیں مبہم ہیں، مجمل ہیں، ہمیں قرآن نے اس بارے میں ڈیٹیل میں نہیں بتایا۔ تو جب تک قرآن نے نہیں بتایا تو یا تو سائنسی ریسرچ سے چیزیں پتہ چلتی ہیں یا قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں۔ تو قرآن و سنت اس بارے میں خاموش ہے، اب سائنسی کا انتظار کریں کہ ہو سکتا ہے سائنسدان پہلا آسمان دریافت کر لیں اور پھر دوسرا دریافت کر لیں، اور اس میں اسی طرح کا نظام شمسی دریافت ہو جائے، تو ہمیں نہیں پتہ اس بارے میں۔ تو جو چیز جتنی بتائی گئی ہے اس پر ہم اجمالی ایمان رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے۔